اور شکر کرنے کے اوپر امام الذہبی نے ایک بہت اچھا ایک واقعہ ذکر کیا، ایک سٹوری آتی ہے۔ ایک شخص تھے عبداللہ بن محمد، وہ اپنے ایک سفر پہ نکلے، ایک جگہ راستے میں پہنچے، ایک بہت ذرا ہل ٹائپ ماؤنٹین ٹائپ ایریا تھا، ویران سا، وہاں پہ ان کو ایک ٹینٹ ایک خیمہ نظر آیا، لیکن وہ پورا پھٹ گیا تھا، ہوا تیز چل رہی تھی، ہل رہا تھا، اور انہیں نہیں لگتا تھا کہ یہاں پہ کوئی انسان رہتا ہوگا۔ وہ اندر گئے تو دیکھا ایک شخص وہاں پہ لیٹا ہوا ہے، بہت بوڑھا شخص ہے، اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہیں، یعنی اس کے ہاتھ نہیں تھے، اور وہ بلائنڈ تھا، اندھا تھا، لیکن وہ لیٹے لیٹے، اور اچھا صرف اندھا بھی نہیں تھا اور ہاتھ ہی نہیں کٹے ہوئے تھے، پیرالائزڈ بھی تھا، ہل جل بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی زبان ہل رہی تھی، اور وہ زبان سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے، شکر کرے جا رہا تھا کہ الحمدللہ ذی عافانی مما ابتلاک بھی وفضلنی علی کثیر ممن، یعنی اے اللہ تو نے مجھے بہت سارے انسانوں میں سے بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں۔ تو عبداللہ بن محمد ایک دم حیران ہو گئے، وہ کہنے لگے تم اتنا شکر کس بات پہ کر رہے ہو؟ نہ تمہارے پاس ہاتھ ہیں، نہ تمہارے پاس آنکھیں ہیں، تم ہل نہیں سکتے، پیرالائزڈ ہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں، میں اس زبان سے اللہ کا شکر اور ذکر کر رہا ہوں، میری زبان چل رہی ہے، میں تم سے بات کر رہا ہوں، تمہاری بات سن رہا ہوں، میرے پاس کان موجود ہیں، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، میرے پاس ابھی تک عقل موجود ہے، میں ان سے نا عقل یا میرا دماغ ابھی خراب نہیں ہوا ہے، تو کیا یہ نعمت شکر کے لیے کافی نہیں؟ حیران رہ گئے عبداللہ بن محمد۔ پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ اچھا تمہاری فیملی کا ہے؟ اس نے کہا میری فیملی کے سب لوگ مر چکے ہیں، بس ایک لڑکا ہے چھوٹا سا، وہ مجھے آ کے کھانا پہنچا دیتا ہے، میرا کام کر دیتا ہے، اور میں کل سے پریشان ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرا ایک کام یہ کرو کہ جا کے اسے ڈھونڈ دو، کیونکہ وہ کل سے میرے پاس نہیں آیا۔ تو عبداللہ بن محمد باہر نکلے اس لڑکے کو ڈھونڈنے، تھوڑے ہی آگے گئے تھے کہ انہیں ولچرز نظر آئے، اور ولچرز کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جب کوئی کارپس لاشیں پڑی ہوتی ہیں ولچر انہیں کھانے آتے ہیں۔ جب قریب گئے تو دیکھا کہ وہ لڑکا جو تھا اسے کسی وولف نے، بھیڑیے نے کھا لیا تھا، اور اس کی لاش کو ولچرز کھا رہے تھے۔ اب عبداللہ بن محمد سخت پریشان ہو گئے کہ اب میں کیا کروں، میں جا کے بتاؤں کہ نہیں بتاؤں؟ لیکن پھر سوچا کہ نہیں، وعدہ کیا ہے، جانا تو چاہیے۔ اب جب جانے لگے تو راستے بھر ان کو ایوب علیہ السلام کی جو سٹوری تھی وہ ذہن میں آتی گئی کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے کیسا ان کا صبر آزمایا تھا، بیماریوں میں ڈالا تھا، ان کی فیملی سب چھوٹ چھوٹ گئی تھی۔ جب اس خیمے میں پہنچے تو اس شخص نے پوچھا ہاں کیا خبر لائے؟ تو انہوں نے کہا میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایوب علیہ السلام اللہ کے زیادہ نزدیک تھے یا تم؟ تو اس نے کہا آف کورس، یقیناً ایوب علیہ السلام تھے۔ پھر کہا یہ پوچھا کہ اچھا بتاؤ ایوب علیہ السلام کا جو ٹرائل تھا، جو آزمائش تھی، وہ زیادہ بڑی تھی یا تمہاری؟ اس نے کہا ظاہر ہے ایوب علیہ السلام کی آزمائش زیادہ بڑی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ مانتے ہو تو تمہارے ساتھ ایک اور یہ آزمائش اتری ہے کہ وہ لڑکا جو ہے اس کو کسی بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور اب وہ تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ یہ سننے کے بعد اس شخص کی زبان سے کیا جاری ہوا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، اور وہ اسی کو بار 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 پڑھتا رہا۔ تو حیران ہو گئے وہ، اور پھر انہوں نے جا کے اس کو دیکھا، یہ پڑھتے پڑھتے اس شخص کی روح پرواز کر گئی، یعنی اس کی ڈیتھ واقع ہو گئی، یعنی کلمہ پڑھتے ہوئے اس کو موت آئی۔ پھر کیا ہوا کہ وہ چلے گئے عبداللہ بن محمد، لیکن اسی رات خواب میں ان کو وہ شخص، وہ بوڑھا آدمی نظر آیا، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ جو بھی اس کی بیماریاں تھیں، وہ پیرالائز تھا، ہاتھ نہیں تھے، اندھا تھا، سب کچھ صحیح ہو گیا، اور وہ بہت اچھے حال میں ہے، اور وہ بہت خوش کھڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا، یہ سب کچھ تم کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری موت کے بعد مجھے جنت میں داخل کر دیا، کیوں؟ کیونکہ میں نے جو صبر کیا اور جو میں نے شکر کیا اور جو الفاظ میری زبان سے نکلے، تو اللہ نے مجھے یہ انجام دیا۔ سبحان اللہ! یہ ہیں شکر ادا کرنے والوں کی کہانیاں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جنت کا فیصلہ ہو گیا، قیامت ہو گئی، یہ ایک خواب تھا جو نظر آیا عبداللہ بن محمد کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ خوشخبری دی گئی کہ دیکھو اس شخص کا یہ انجام ہوا۔